اور ان کے دعوے دیکھیں تو جناب آسمان جتنے بلند ہوتے ہیں پہاڑوں جیسے، لیکن ان کا استدلال جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس سے بھی کمزور ہوتا ہے. اور جتنے گمراہ فرقے ان کا یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ درمیان سے ان ہستیوں کو نکالتے ہیں، اسلاف کو، آل صاحب کو نکال کے ڈائریکٹ قرآن پہ پڑھتے ہیں، جا کے ڈائریکٹ حدیث سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی علاقت ہے. یہی آیت پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ میں جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ مجھے کوئی کل سے نکال کے دکھائے، اتنا ہے. اور بھائی علی مرتضیٰ نے نکال دیا جو فیصلہ ابوبکر صدیق کا تھا فدق کے بارے میں، وہی علی مرتضیٰ نے فیصلہ کیا. کوئی اور فیصلہ تو دکھاؤ نا. صراط الذین انعمت علیہم، اگر وہ انعام والے نہیں تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کی پیروی کرو. تم ان کے مقابلے میں قرآن فہمی کا دعویٰ کر رہے ہو، اس سے بڑی گمراہی تمہاری کیا ہے؟ بس یہ جملہ کافی ہے. اور بھائی جواب علی مرتضیٰ نے دے دیا ہے، انہوں نے بتا دیا اس کل سے انبیاء کرام جو ہے وہ مستثنا ہیں، رسول نے مستثنا کیا. لا نارس ما ترکنا صدقہ، اس پر اجماع ہے. آپ سارا زور لگا رہے ہیں جناب کہ کیا علی مرتضیٰ کو دین نہیں آتا تھا، انہیں دین کی سمجھ نہیں تھی، فاطمہ زہرا کیا. تو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ صحابہ کے ساتھ تھے، جدا نہیں تھے، ان کا وہی فیصلہ ہے، اجماع ہو گیا. آپ کا استدلال ساری گفتگو اجماع صحابہ کے خلاف ہے. یہ گزارش کروں گا سننے والوں سے کبھی بھی ڈائریکٹ کسی سے کتاب و سنت مت سمجھیں، بلکہ کہیں جو معنی مفہوم کر رہے ہو بتاؤ یہ کس نے کیا؟ رسول نے کیا، صحابہ نے سمجھا، اہل بیت نے سمجھا، امت کے علماء مفسرین محدثین نے سمجھا. یہ سوال آگے سے کیا کریں؟ مت کسی سے قرآن سن کے آپ گھبرا جایا کریں کہ دیکھو جی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے اگر گمراہ صحابہ کو کہے تو وہ خود گمراہ ہے. لہٰذا ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ جناب قرآن کی کوئی آیت لے کے اس کے عموم سے اپنا مسئلہ ثابت کرتے ہیں، ساتھ کوئی ضعیف کمزور بے سند موضوع روایت لگا دیتے ہیں اور جناب اس کا نتیجہ قطعی بنا دیتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شیعہ عالم کی گفتگو سنیں، بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری گفتگو کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے، فدق پہ بات کر رہے ہیں. ذرا گفتگو سنیں. نہ تم نے تلوار چلائی، اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور ان کے اقربا کا ہے. یہ بات واضح آیت کے اندر موجود ہے، تو اس کو ٹرسٹ کہنا یہ بہت عجیب سی بات لگی مجھے. کہ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صدقہ حرام تھا، ان کے آل پر صدقہ حرام تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ آل رسول صدقہ کیسے کھائیں گے؟ وہ چیز ان پر حرام ہے. اہل بیت حرام ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اس سے کتنی باتیں کریں تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ امیر المومنین خود بن فاطمہ الزہرا کو کیا یہ بات پتہ نہیں تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ ڈیمانڈ ہی کیوں کرتے؟ اول چیز یہ ہے کہ رسول اللہ بیت چھوڑے جا رہا ہوں، وہ اہل بیت قرآن کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے اور رسول اللہ کی باتوں کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے. تو آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ نے یہ جو مالک جو ہے یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ باتیں جو ہے ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہا گیا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، نہ وہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے. جی یہ سورہ نساء آیت نمبر 33 ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اس کل کے اندر سے مجھے انبیاء نکال کر دیں. آپ نے گفتگو سنی کس طرح یہ لوگ کمال طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں اور کتنا فراڈ کرتے ہیں، اور عام بندہ جو ہے اس کے قدم ہل جاتے ہیں کہ یار بات تو بڑی ہے. اور اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب فدق پر ایسے دلائل کہ کبھی سنے ہی نہیں ہیں، اور گلا پھاڑنے والے بڑے بڑے مولویوں کی بولتی بند ہو گئی. دیکھیں نا کیا لکھا ہوا ہے. اور سننے والے ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے یار بات تو بڑی کر دی، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. لیکن کہتے ہیں لکل فن رجال، ہر فن کے رجال ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح چکر دیتے ہیں. اب دعویٰ بڑا کر دیا، اور ان کے دعوے دیکھیں تو جناب آسمان جتنے بلند ہوتے ہیں پہاڑوں جیسے، لیکن ان کا استدلال جناب یہ تار عنقبوت جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس سے بھی کمزور ہوتا ہے. لیکن ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا. اب اس بندے نے کہہ دیا جناب میرا کوئی جواب نہیں دے سکتا، جو جواب کل سے نکالے جناب قرآن پاک کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے ہم نے حقدار بنائے ہیں. اب انبیاء کو نکالو بھائی، مجھے کو نکال کے دکھائے. اور بھائی ہم نے کیا نکالنا ہے؟ مولا علی نے نکال دیا ہے، مولا علی پاک نے نکال دیا. انہوں نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان کا تھا. آج تک تم سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، کوئی لا جواب. جب علی مرتضیٰ کا وہی فیصلہ ہے تو علی مرتضیٰ نے نکال دیا ہے. اور یہاں چند باتیں یہ خاص ہیں، بنیادی طور پر بڑے اصول ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ. ہر بات کا جواب نہیں ہو سکتا. ہمیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہر بات کا جواب ممکن ہی نہیں ہے، ہر بات کا جواب ممکن ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. ہر بات کا جواب ممکن کیوں نہیں؟ یہ احاطہ نہیں ہو سکتا. بھائی صحابہ کرام کے خلاف بولنے والے ہزاروں ہیں اور جواب دینے والے چند ہیں، 20 ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں عام سے. لیکن علماء نے جواب دیے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے جواب نہیں، جواب تقریباً ہر بات کا جواب ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر ویڈیو کا جواب ہم نہیں دے سکتے، یہ ممکن نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے آپ اصول یاد رکھیں، چند اصول یاد کر لیں. ایک اصول کی روشنی میں آپ ان کے ہزاروں اعتراضات سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں. اصول یاد رکھیں. اب دو باتیں بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ ان لوگوں کا سارا جو ہوتا ہے نا طریقہ واردات، وہ صحابہ کرام کا جو اتفاق اجماع ہوتا ہے، ان کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے جو ان کا مقام بیان کیا، ان کی عظمت بیان کی اور ان کی اتباع کا حکم دیا، صراط الذین انعمت علیہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار. رب نے فرمایا 3 ہی جماعتیں ہیں، چوتھی کوئی نہیں. مہاجرین، انصار، ان کی پیروی کرنے والے، انہی سے اللہ راضی ہے، یہی جنتی ہیں. تو ان کی مخالفت کر کے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قرآن جانتا ہوں، میں قرآن سمجھ رہا ہوں، ان کا فیصلہ غلط ہے، وہ ظالم غلط، وہ خود بے ایمان ہے، اس سے بڑی اس کی بدبختی کوئی نہیں ہے. صحابہ کے مقابلے میں آنا، انہیں غلط قرار دینا، یہ قرآن کا انکار ہے، بے ایمانی ہے، بدبختی ہے، ہلاکت ہے.
اور ان کا سارا طور طریقہ صحابہ کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو قرآن پر عمل کرنے والا زیادہ سمجھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھنے والا زیادہ سمجھتے ہیں، دین کو جاننے والا زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہی ان کی بربادی گمراہی ہے۔ اور جتنے گمراہ فرقے ان کا یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ درمیان سے ان ہستیوں کو نکالتے ہیں، اسلاف کو، آل صاحب کو نکال کے ڈائریکٹ قرآن پہ پڑھتے ہیں، جا کے ڈائریکٹ حدیث سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہلاکت ہے، یہی ہلاکت ہے ان لوگوں کی۔ یہ صحابہ کو پیچھے کر کے انہیں گمراہ قرار دے کے خود آیتوں سے استدلال کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن نہیں پڑھا؟ خود قرآن پاک نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے قرآن سکھایا، احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا، ان میں رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، حضور انہیں قرآن سکھا رہے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کر رہے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے تم پہلے گمراہ تھے، اب گمراہ نہیں ہو، تم پہ اللہ کا احسان ہے چونکہ میرے رسول نے تمہیں پاک کیا ہے، قرآن سکھایا ہے۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں نہیں، کوئی پاک نہیں ہوئے، انہوں نے قرآن پہ کوئی عمل نہیں کیا، اور آیت پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ میں جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ مجھے کوئی کل سے نکال کے دکھائے۔ اتنا نہیں پتا کہ کل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ عام جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے بعض کے ساتھ، کچھ جو مخصوص نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقی طور پہ کل ہوتا ہے۔ جی جناب دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہتے ہیں مجھے نکال کے دکھائے، اور بھئی علی مرتضیٰ نے نکال دیا۔ جو فیصلہ ابوبکر صدیق کا تھا فدق کے بارے میں وہی علی مرتضیٰ نے فیصلہ کیا، کوئی اور فیصلہ تو دکھاؤ نا۔ لہٰذا علی مرتضیٰ سے پوچھو کہ آپ نے یہ کیا کیا جی؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تم زیادہ سمجھتے ہو علی مرتضیٰ سے قرآن، ابو بکر صدیق سے زیادہ قرآن سمجھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے رسول اللہ سے 70 صورتیں سیکھیں اور کہا مجھ سے بڑا کوئی قرآن کو جاننے والے نہیں ہے، ابی بن کعب بڑے قاری ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام کی عظمت شان جنہوں نے خود رسول اللہ سے صاحب قرآن سے قرآن سیکھا، اور قرآن کے جناب یتبع غیر سبیل المؤمنین، جس بات پر ان کا اتفاق ہو جائے اس کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہے۔ لہٰذا اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، بنیاد سنت مصطفیٰ ہے۔ اور تیسری چیز قرآن کے اندر بھی کوئی آیت نہیں ہے، ایک آیت دکھاؤ قرآن کے اندر کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے، قرآن کے اندر کسی جگہ انبیاء کی مالی وراثت کا ذکر دکھاؤ، کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کا سارا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک جو عموم ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت لیتے ہیں اس کا جو عموم ہے اس سے اپنا استدلال بناتے ہیں، اور معادلہ صحابہ کے مقابلے میں لاتے ہیں، اور کمزور سی ساتھ کو روایت مل جائے ساتھ لگا کے اس کا نتیجہ قطعی بنا دیتے ہیں۔ یعنی کمزور سی ضعیف یا بے سند یا موضوع روایت ساتھ لگا کے قرآن کی کسی آیت کے عموم کو خاص کر کے صحابہ کو معاذ ظالم باطل کہہ دیتے ہیں۔ یہی ان کا طریقہ واردات ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو لہذا جب بھی قرآن پڑھیں آپ کہیں تم زیادہ سمجھتے ہو، صحابہ نے قرآن رسول اللہ سکھایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول اللہ نے کتاب سکھائی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے ان کی پیروی ضروری ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اگر وہ انعام والے نہیں تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کی پیروی کرو، تم ان کے مقابلے میں قرآن فہمی کا دعویٰ کر رہے ہو، اس سے بڑی گمراہی تمہاری کیا ہے؟ بس یہ جملہ کافی ہے، یہی جملہ کافی ہے۔ اور علی مرتضیٰ ساتھ ہیں، حسن حسین ساتھ ہیں، وہی فیصلہ سب نے کیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت جو ہے وہ 4034 دیکھیں کہ وہ جو صدقات مدینہ کے صدقات تھے، پھر کہتے ہیں صدقہ آل نبی کے لیے کیسے ہے؟ اور بھئی صدقے کی کئی قسمیں، صدقہ بھی آپ نہیں جانتے، آپ صدقے کا معنی نہیں جانتے، دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ میرا جواب کو نہیں دے سکتا۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ قصر کے اندر جو نماز ہے اس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے جو سفر کے اندر 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں واجب قرار دیا، حکم دیا ہے، وہ صدقہ ہے تمہارے لیے، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر یہ صدقہ کیا ہے، جو 4 رکعتوں کے بجائے 2 کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کا صدقہ ہے، اسے قبول کرو۔ آپ بتاؤ اس میں کون سی بات ہے صدقے والی؟ بھائی صدقے کا معنی آپ نہیں سمجھتے، صدقہ ہوتا ہے عطیہ، عطا کرنا، کسی پہ مہربانی کرنا، کسی کو ہدیہ دینا، کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نیکی بھی صدقہ ہے، بلکہ یہاں تک حدیث کے اندر ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا خود محنت کرو، خود بھی کھاؤ، بندوں کو دو، یہ صدقہ ہے۔ کہا یہ نہ کر سکیں تو فرمایا دوسرے کسی کی حاجت پوری کر دو، یہ صدقہ ہے۔ عرض کی یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا فیامر بالمعروف، بھئی نیکی کا حکم دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو عرض کی فإن لم يفعل، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا قال فیمسک عن الشر فإنه له صدقۃ، بس شر سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روک لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ جناب تو لہٰذا جو صدقات مدینہ آیا ہے، یا جناب جو میں حدیث پاک یہ 4034 پیش کر رہا ہوں کہ فکانت حاضی صدقات بیاد علی منعها علی عباسا فغلبه علیہا ثم کان بیاد حسن ثم بیاد حسین ثم بیاد علی ابن حسین وحسن ابن حسن ثم زید بن حسن کے ہاتھ میں آیا، وہی صدقۃ رسول اللہ حقا،
تو یہاں صدقے سے مراد اللہ نے جو دیا تھا بغیر جنگ کے دے دیا تھا، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اچھا پھر جناب کہتے ہیں دیکھو یہ خاص رسول کا اور اقربا کا ہے۔ بھئی یہ جو آپ استدلال کریں سائے سے، یہ بھی باطل ہے، اس لیے کہ آپ کا استدلال اجماع صحابہ کے خلاف ہے، اجماع صحابہ کے خلاف ہے، علی مرتضیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اور آگے جو عطف ہو رہا ہے، آپ عطف معطوف کو بھی نہیں جانتے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، آگے جا کے ہے وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ۔ آپ نہیں سمجھ رہے، تسلسل نہیں سمجھ رہے، عطف معطوف نہیں سمجھ رہے، اب ہر جگہ جناب لے آتا، پھر آپ سمجھتے کہ ان کے لیے بھی ہے، وَلِلْفُقَرَاء بھی آگے آ گیا، وہ لام آگے بھی چلی گئی ہے، آگے بھی ہے وَلِلْفُقَرَاء، اس کے اندر حصہ ہے۔ لہذا آپ کا یہ استدلال کرنا کہ یہ رسول اللہ کی ملکیت تھی فدق، یہ اس لیے باطل ہے، اجماع صحابہ کے خلاف ہے، اور اس اجماع کے اندر علی مرتضیٰ شامل ہے، ان کا وہی فیصلہ ہے۔ لہذا اس پہ سارا دور دیا جناب میں نے جو یہ کل پیش کیا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے حقدار ہیں جناب، ہر ایک کے پیچھے مستحق ہیں۔ تو جناب اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب لائے، اور بھائی جواب علی مرتضیٰ نے دے دیا ہے، انہوں نے بتا دیا اس کل سے انبیاء کرام جو ہیں وہ مستثنا ہیں، رسول اللہ نے مستثنا کیا، لا نارث ما ترکنا صدقہ، اس پر اجماع ہے، قرآن کے اندر انبیاء کی مالی وراثت کا ذکر نہیں ہے، اور تمہاری اصول کافی کے اندر بھی ہے کہ انبیاء کی وراثت دنیاوی مال نہیں ہوتا، درم و دینار نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و سنت ہے، قرآن و حکمت ہے، قرآن و سنت ہے۔ لہذا وہی بات جو بخاری کے اندر ہے تمہاری کافی کے اندر بھی ہے۔ تو لہذا یہ سارا زور اس پہ لگایا جا رہا تھا جناب وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کا حقدار بنائے ہیں، لہذا اس کل سے انبیاء کو خارج کرو، اور کہا جناب یہ صرف رسول اللہ کا خاص تھا۔ پھر کہا کیا علی مرتضیٰ نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ بھئی مطالبہ کیا تو مطالبے سے باز بھی آ گئے نا، اس کے بعد تو نہیں کیا۔ سیدہ پاک نے مطالبہ کیا، اکیلے تو نہیں کیا، اگر وہ اہل بیت ہے تو حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، امہات المومنین جو اہل بیت ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا۔ لیکن جب حدیث یاد آ گئی، سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ اسی طرح ہے، تو سب نے خاموشی اختیار کی، وہی فیصلہ علی مرتضیٰ نے کر دیا۔ اب پھر یہ کہنا کہ جناب علی مرتضیٰ کو پتہ نہیں تھا، فاطمہ زہرا کو پتہ نہیں تھا، یہ تو ابتدائی صورت تھی، جو فیصلہ ہے وہ کیوں بیان نہیں کرتے، علی مرتضیٰ کے فیصلے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت علی پاک نے فیصلہ کر دیا کہ بالکل ابو بکر نے جو حدیث بیان کی وہ صحیح ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لہٰذا فدق کا جو طریقہ پھر حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، یہ بھی الفاظ کہا جاتے ہیں۔ جب سیدہ پاک نے مطالبہ کیا تو آپ نے کہا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری چیز وراثت نہیں بنتی۔ یہ بات اس کے بارے میں نہیں تھی، فدق کے بارے میں نہیں تھی، فدق تو الگ مال تھا، یہ ایک عام اصول تھا کہ ہماری کو ملکیت ہو بھی، وہ بھی ہم چھوڑیں تو وہ بھی صدقہ ہوتی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور فدق تو طائف ہے، وہ تو ملکیت رسول اللہ کی خاص تھا ہی نہیں، وہ تو فے تھا، اس کا حکم قرآن نے بیان کر دیا جس طرح آگے ہے۔ اور آگے ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں، انما یاکل آل محمد من ھذا المال، آل محمد اس مال سے کھائے گی، یعنی مال اللہ جو اللہ نے دیا ہے، مال فے کھائے گی، لیس لہم ان یزیدوا علی الماکل، لیکن اس سے زیادہ وراثت کے طور پر نہیں ملے گا۔ آگے جو جملہ ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا، وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقات النبی التي كانت علی فی عہد النبی ولآملن فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ کا طریقہ نہیں بدلوں گا۔ اب کسی نے کہا ہے کہ بھئی آپ کون کے ساتھ رسول اللہ کا طریقہ اپنا رہے ہیں، آپ تو ظلم کر رہے ہیں، کسی نے کہا ہے پیش کرو اس وقت، کسی نے کہا ہو پیش کرو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کسی نے صدیق اکبر کو کہا ہو کہ تم نے ظلم کیا ہے، اہل سنت کی بسندے صحیح خبر باعث دکھا دو۔ اور یہ یاد رکھنا، خبر باعث صحیح بھی قرآن کی قطعیت، محکم آیت اور اجماع امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی ہو بھی نہیں سکتی، اگر ہو بھی تو واجب التاویل ہوتی ہے، ورنہ اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کا طریقہ جاری رکھوں گا، اور وہی طریقہ حضرت عمر نے اپنایا، وہی عثمان نے، وہی علی مرتضیٰ نے اپنایا، وہی امام حسن نے اپنایا، وہی حضرت معاویہ نے اپنایا۔ لہٰذا اصل میں یہ رسول اللہ کی سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا جو ان خلفائے راشدین نے جاری رکھا۔ لہٰذا سارا زور اس پہ لگانا کہ جناب وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے جناب موالی بنا دیے ہیں، اور اس سے جناب آپ کیسے نکالیں گے؟ تو ہم نے بتا دیا جناب آپ کا استدلال اجماع امت کے خلاف ہے، علی مرتضیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ انہیں یہ آیت نہیں آتی تھی جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا، آپ کو یہ آیت نظر آ گئی، آپ کا استدلال جو ہے یہ باطل ہے، اس آیت سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، اور سورہ حشر کی آیت ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اس سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے۔ اور آپ جو سارا زور لگا رہے ہیں جناب کہ کیا علی مرتضیٰ کو دین نہیں آتا تھا، انہیں دین کی سمجھ نہیں تھی، فاطمہ زہرا کو جن کے گھر میں دین آیا، جن کی پیروی کر رسول اللہ نے حکم دیا، تو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ صحابہ کے ساتھ تھے، جدا نہیں تھے، ان کا وہی فیصلہ ہے، اجماع ہو گیا۔ آپ کا استدلال ساری گفتگو اجماع صحابہ کے خلاف ہے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، رسول بھیج کے ہم نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں کتاب حکمت سکھائی گئی، تمہیں پاک کیا گیا، جن کے بارے میں قرآن کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہستیاں ہیں، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کون کون سی آیت پڑھی جائے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اللہ نے یہ شان بیان کی۔ ایسا استدلال جو ان کے استدلال کے خلاف ہو، ان کے
اتفاق کے خلاف ہو یتبع غیر سبیل المؤمنین کے تحت آئے وہ خود باطل ہے. اور تمام جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے, وہ امت سے کٹ کے, بزرگوں سے تسلسل امت کا کٹ کے اپنا جناب مفہوم پیش کرتے ہیں, لوگ گمراہ کرتے ہیں. لہٰذا یہ گزارش کروں گا سننے والوں سے, کبھی بھی ڈائریکٹ کسی سے کتاب و سنت مت سمجھیں, بلکہ کہیں جو معنی مفہوم کر رہے ہو بتاؤ یہ کس نے کیا, رسولہ نے کیا, صحابہ نے سمجھا, اہل بیت نے سمجھا, امت کے علماء مفسرین محدثین نے سمجھا. یہ سوال آگے سے کیا کریں, مت کسی سے قرآن سن کے آپ گھبرا جایا کریں کہ دیکھو جی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, لیکن قرآن پڑھ کے اگر گمراہ صحابہ کو کہے تو وہ خود گمراہ ہے. لہٰذا ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ جناب قرآن کی کوئی آیت لے کے اس کے عموم سے اپنا مسئلہ ثابت کرتے ہیں, ساتھ کوئی ضعیف کمزور بے سند موضوع روایت لگا دیتے ہیں, اور جناب اس کا نتیجہ قطعی بنا دیتے ہیں, اور صحابہ کو معاذ اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. اس سے بڑی خود بے دینی کیا ہے, اس سے بڑی بے دینی کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ ان کے سارے جتنے بھی نظریات ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ صحابہ کی اتفاق اجماع قرآن کی محکم آیات کے خلاف ہوتے ہیں. جس طرح میں نے صحابہ کی شان کی محکم آیات پیش کی, لہٰذا ان کا استدلال صحابہ کو گمراہ ثابت کرتا ہے, ظالم غاصب ثابت کرتا ہے, خود علی المرتضیٰ کے جو فیصلہ اس کے بھی خلاف ہے. تو لہٰذا ان کا استدلال باطل ہے, صحابہ کے اجماع برحق ہے, علی المرتضیٰ کا فیصلہ برحق ہے, قرآن نے جو صحابہ کی شان بیان کی وہ برحق ہے. لہٰذا صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ میری باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, اور کل سے انبیاء کو نکال کے دکھاؤ. جناب انبیاء کو کل سے خارج رسولہ نے کیا ہے, صحابہ نے اجماع کے ساتھ سمجھا ہے, علی المرتضیٰ نے وہی فیصلہ کیا ہے. لہٰذا آپ کے پاس کوئی قطعی کوئی ایسا ثبوت ہو, کوئی محکم آیت ہو, بالکل اپنے مدعا پہ بالکل واضح ہو, صریح ہو, تو وہ لے کے آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ایسی آیت نہیں ہے, کوئی ایسی آپ کے پاس متواتر حدیث نہیں ہے. لہٰذا آپ کا استدلال باطل ہے. آپ جو چکر دے رہے تھے, جو دھوکہ دے رہے تھے, بالکل ہم نے اس کا پول کھول دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ پنجہ چارہ دا, اور ہم انتظار کریں گے حضرت صاحب کا, اور گزارش کریں گے سننے والوں سے, ان کی خاص کر ان کے جو قوم کے لوگ ہیں, کہ میری یہ بات, میرا یہ بیان ان حضرت صاحب تک پہنچائیں اور کہیں جناب آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے, آپ جواب دیں ان کا.